فہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پریزیڈنٹ PNN۔ فہد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں اس تعیناتی کے بعد کہیں یہ تو نہیں کہنا پڑے گا باپ رے باپ؟ شکریہ عبید اور جویریہ۔ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ جو جن حالات میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے بہتر اپوائنٹمنٹ میری نظر میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ جس طریقے سے یہ نام ہمارے سامنے آ رہے تھے اور کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ کون جو ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا، اور اگر بہت زیادہ پولیٹیکلی الائنڈ ہوگا تو اس سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو رول ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا، یہ تمام تر باتیں کئی ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں۔ اور اب دیکھیے کہ یہ ڈارک ہارس کی طرح یہ نکلے ہیں، جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو ہمارے بیورو چیف صاحب ہیں غلام مرتضیٰ صاحب اور صدیق ساجد صاحب، یہ تو پہلے سے ہی ہمیں کہہ رہے تھے، تو ماشاءاللہ ان کی خبریں بھی جو ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ اور میرے خیال میں اس سے بہتر ڈارک ہارس ہو نہیں سکتا تھا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے بیکاز جو اس وقت ہمیں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی اس شخص کی، وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی ٹکس آل دا رائٹ باکسز، یعنی سینیٹر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، چھوٹے صوبے سے بھی ہیں، پہلے جو ہے وہ جو PTI کی گورنمنٹ تھی تب بھی ان کے PTI سے بھی اچھے مراسم تھے، PMLN کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ایک اچھی ریلیشن شپ ہے۔ تو یعنی میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں اس طرح کا شخص جو کہ نہ صرف پاکستان کے جو ڈے ٹو ڈے چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کرے، بلکہ اس پولرائز صورتحال میں ایک اس طرح کا شخص ہو جو اکراس دی ڈیوائڈ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو۔ اچھا سر، میں معذرت چاہوں، جی سر، جی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس کے علاوہ جو بحیثیت ایز این انڈیویجول آلسو ان کی بڑی جو پرسنالٹی ہے، وہ میرے خیال میں اس وقت بڑی موضوع ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت اچھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس میں اس سے بہتر اپوائنٹمنٹ نہیں ہو۔ فہد صاحب، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو جس طرح کا سیاسی ہیجان اس وقت برپا تھا پاکستان میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رے آف ہوپ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی بھی اس پہ مان رہے ہیں، جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس نام پہ متفق نظر آ رہی ہیں۔ تو سر، آنے والے مستقبل میں آپ سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ امید نظر آ رہی ہے الیکشن وقت پر ہوں گے، اور جو صورتحال پیدا ہوئی کی ملک کی وہ کچھ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے بالکل یہ فرق تو پڑے گا کہ اگر ایک اس طرح کا شخص سینیٹر انوار کاکڑ جیسا شخص جو ہے اگر وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پرائم منسٹر کا تو بہت، بلکہ سب سے میں تو کہنا چاہتا تھا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، سب سے زیادہ رول ہوتا ہے کہ اس وقت کی سیاسی موڈ کیا ہے، سیاسی طور پر ملک میں کس طریقے سے ایک اپروچ کیا ہے، کس طریقے سے معاملات کو سنبھالا جا رہا ہے۔ تو ان کی شخصیت سے ہوتے ہوئے میرے خیال میں جو ایک اس وقت ایک تلخیاں ہیں اور جو ایک بہت زیادہ ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے، وہ کچھ حد تک کنٹرول میں آئے گا گورنمنٹ کی سائڈ سے۔ الیکشن کیمپین میں تو وہ ہونا ہے، ابھی الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی، اس میں تو وہ پولرائزیشن ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کم از کم جو رننگ آف دا گورنمنٹ ہے اس میں میرے خیال میں ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جب مین اسٹریم جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں الیکشن کیمپین میں، تو جو سرکار ہے وہ سر نیچا کر اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں اوور آل اس اپوائنٹمنٹ کا ایک بہت اچھا امپیکٹ ہو یقینی طور پر۔ اچھا فہد صاحب، اس میں یہ بڑا جس طرح سے جویریہ نے کہا کہ سبھی مبارکباد دے رہے ہیں، ٹویٹر بھی دیکھا جائے تو سب جو ہے وہ زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کے لیے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے ذریعے یہ نام آیا، یا راجہ ریاض صاحب نے یہ نام دیا؟ اتنے قابل قبول ہیں یہ سب کے لیے؟ نہیں، دیکھیے وہ لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، یہ کوئی ایک ان نون شخصیت تو ہے نہیں، کافی عرصے سے 2018 سے یہ سینیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل ڈسکورس ہوتا ہے اس میں یہ اکثر و بیشتر آپ کو یعنی کہ میڈیا پہ بھی نظر آتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں، اور ویسے بھی جو ان کا جو سوچ ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ تو میرے خیال میں جو ویلکم ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایک نان کانٹروورشل شخص جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، جو کہ سیاستدان بھی ہے، چھوٹے صوبے سے بھی ہے، اور تمام تر اسٹیک ہولڈرز کو ایکسیپٹیبل بھی ہے۔
अब देखिए 100% उस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में कोई भी किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप 100 से थोड़ा कम भी कर दें तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारे पास जो ऑप्शन थे उनमें इससे बेहतर ज्यादा एक्सेप्टेबल ऑप्शन को हो नहीं सकता था, और मेरे ख्याल में हमारी सियासत पे इसका बड़ा मुस्बत जो है वो असर होगा। चलें, मुस्बत Okay, असर होगा, विल मुस्बत वेट असर फॉर दोज डेज। बहुत शुक्रिया फातिह हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।